یہ کہتے ہیں کہ رزق میں کوالٹی اور کوانٹٹی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بہت اچھا سوال ہے کہ صرف کوانٹٹی نہیں مانگی، کوالٹی بھی مانگی ہے، کیونکہ کوالٹی مل جاتی تو پھر تھوڑے کو اللہ زیادہ کر دیتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ کوالٹی نہ ہو تو زیادہ کو اللہ تھوڑا کر دیتے ہیں۔ لیکن کوانٹٹی کوالٹی دونوں جو ہے ظاہر ہے کہ انسان کو ملتی ہے، انسان جو ہے وہ آسانی سے زندگی گزارتا ہے۔ تبھی تو حدیث میں دعا ہے نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور قرآن کریم میں یہ دعا موجود ہے، تو اس لیے وہ دونوں جگہ حسنہ چاہیے، کوانٹٹی اور کوالٹی انشاءاللہ یہ دونوں ملے گی۔ اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں، اس کے لیے سورہ قریش آپ نے مغرب کے بعد 41 ٹائم پڑھنی ہے، اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درشی پڑھنا ہے، 41 ٹائم سورہ قریش، اور یہ آپ نے 71 ڈیز عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں میں آپ کو برکت ملے گی۔ بات یہ ہے کہ بالکل اسی طریقے سے جیسے یہ تکوینی امور کے اندر اصول چلتا ہے، اسی طریقے سے تشریعی عبادتوں کے اندر بھی چلتا ہے۔ تشریعی عبادتوں کے اندر بھی بعض عبادتیں غذا کے درجے میں انسان کو نفع دیتی ہیں، اور بعض عبادتیں اس کو جو ہے دوا کے جو ہے وہ درجے میں نفع دیتی ہیں۔ تو جیسے انسان کی تکوینی دنیا کے اندر غذاؤں کی ایک فہرست ہے اور دواؤں کی ایک فہرست ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ کی جو عبادتیں ہیں ان میں بعض عبادتیں بذریعہ غذا کے ہیں، انسان ان کے ذریعے سے گویا کہ روحانی صحت کے مراتب جو وہ حاصل کرتا ہے، اور بعض عبادتیں بذریعہ دوا کے ہیں، ان کو حاصل کر کے انسان روحانی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ لیکن مطلوب غذا سے لذت ہوتا ہے، انسان غذا جب کھاتا ہے تو اس میں اول درجے میں لذت مقصود ہوتی ہے۔ یہی وجہ کہ اگر غذا بد مزہ ہو، آدمی ہاتھ کھینچ لیتا یار مزہ نہیں ہے، بالکل پھیکا سالن یا بالکل پھیکی روٹی، یار چاول بالکل سخت ہو گئے، تو غذا کے اندر وہ لذت کو ڈھونڈتا ہے، تو اول درجے میں غذا میں لذت اس کا فوکس ہوتا ہے۔ اگر بدمزہ غذا ہے تو ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ لیکن دوا جو ہے، دوا کے استعمال میں لذت مقصود نہیں ہوتی، وہاں اول درجے میں صحت مقصود ہوتی ہے کہ مجھے دوا کے ذریعے سے صحت حاصل کرنی ہے، لہذا دوا کے اندر لذت کو نہیں ڈھونڈتا۔ اگر دوا بدمزہ بھی ہو تو ہاتھ نہیں کھینچتا، بلکہ یہ سوچ کے کھا لیتا کہ یار کوئی بات نہیں، دوا کڑوی صحیح، دوا بدمزہ صحیح، آپریشن تکلیف دہ صحیح، لیکن مجھے صحت مل جائے گی۔ تو دیکھو غذا جو ہے، غذا کے اندر اس کی نظر کس پر ہے؟ لذت پر ہے، لہذا غذائیں وہ دیکھتا ہے جس میں لذت و کھانے میں لطف آئے۔ ہاں ثانی درجے میں اس کے اندر اس کو ہیلدی بھی دیکھتا ہے کہ یار ہیلدی بھی ہو، اچھی لگے، قوت بھی ہو، لیکن اول درجے میں وہاں لذت مقصود ہے۔ اور دوا میں اول درجے میں صحت مقصود ہے، وہاں لذت مقصود نہیں ہے، لہذا بدمزہ دوا بھی انسان کھانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو عبادتیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں لاگو کر رکھی ہیں، بعض عبادتیں بذریعہ غذا کے ہیں، وہاں انسان یہ چاہتا ہے کہ دل بھی لگے، ذرا سرور بھی محسوس ہو، اچھا بھی لگے، اور بعض ایسی ہیں جو بذریعہ جو ہے کہ وہ دوا کے ہیں، وہاں ان عبادتوں کرتے ہوئے تکلیف ہو یا تکلیف نہ ہو، ہر حال میں اس کو کرنا ہی ہے۔ مثلا نماز کی عبادت ہے، نماز کی عبادت میں ایک درجے میں انسان تسکین اور لذت بھی چاہتا ہے، کیونکہ یہ نماز یہ گویا کہ بمنزلہ غذا کے ہے، یہ روحانی غذا کے درجے میں ہے، لہذا نماز کی ادائیگی کے وقت انسان یہ چاہتا ہے یا نماز میں دل لگے، سجدے میں مزہ ہے، رکوع جھکنے کے اندر تسکین ملے، خدا کے سامنے کھڑے ہو کے گڑگڑانے کو دل چاہے، ہاتھ اٹھا کے اس کے سامنے روئے، تو ایک خاص قسم کی تسکین نماز سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نماز میں تشویش و خلل نہیں چاہتا، نماز کے اندر جو خلجان طبیعت کے اندر نہیں چاہتا۔ اگر شور شرابہ دائیں بائیں ہو رہا ہو تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یار شور شرابہ بند ہو، سکون کے ساتھ یار نماز پڑھے۔ تو معلوم ہے کہ یہ نماز یہ بمنزلہ گویا کہ غذا کی ہے، جہاں انسان لذت کو بھی سامنے رکھتا ہے تاکہ نماز پڑھنے میں ایک درجے میں مزہ آئے۔ اور دوسرا حج کی عبادت بھی یہ بمنزلہ غذا کی ہے کہ حج کی عبادت کرے تو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اتنی گہرائی اور دل کے ساتھ اور سوز کے ساتھ پکارے کہ اس کو ایسے لگے کہ میرا رب مجھے جواب بھی دے رہا ہے، لبیک یا عبدی، ادھر سے آوازیں بھی محسوس کرتا ہو، اس کے دل کو تسکین ہو۔ یہ تسکین اور خدا کے قرب ہی کی وہ کیفیت ہے کہ انسان جو ہے وہ انسلے دو چادریں لپیٹ لیتا ہے، خوشبو لگاتا نہیں ہے،
کنگھی نہیں کرتا ہے، شوز اتار دیتا ہے، اپنی پوشاکیں ہٹا دیتا ہے، سر کے تاج ہٹا دیتا ہے، اور دو لنگیاں باندھ کے لبیک کرتا ہوا دوڑتا چلا جا رہا ہے. یا آخر کون سی اس کو لذت عشق مل گئی، کون سا اس کو باطنی مزہ مل گیا ہے کہ ساری کی ساری یہ ساری پوشاکیں جن کے لیے دنیا کے اندر اپنے مقام پر جو ہے وہ جھگڑے کرتا تھا کہ مجھے ایسا لباس پہننا ہے، مجھے ایسے جوتے خریدنے ہیں، مجھے ایسی ٹوپی اور امامہ اور تاج پہننا ہے، مجھے یہ اس طریقے سے جینا اور رہنا ہے، یہ خوشبو میری برانڈ خوشبو یہ یوز کرنی ہے میں نے. نہیں، سب کچھ ختم. یہ کوئی بات نہیں ایسی لذت جس کو مل گئی ہے جس پر لبیک کے نعرے لگاتا اور بالکل والہانہ انداز میں اپنے رب کی طرف دوڑتا ہے. تو حج کی عبادت سے بھی ایک درجے میں لذت مقصود ہے، اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے اولین درجے میں دوڑ رہا ہے. اس کے مقابلے میں باقی دو عبادتیں، ایک زکوٰۃ کی عبادت، ایک روزے کی عبادت، یہ دونوں عبادتیں بمنزلہ دوا کے ہیں. روزہ بھی منزلہ دوا کے ہے، اس لیے روزہ رکھنے میں مزہ نہیں آتا. روزہ رکھنے میں گویا کہ انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، بھوک کی شدت، پیاس کی شدت، آرام بے آرامی، ساری چیزیں وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، کیونکہ یہ دوا ہے، آپ کا علاج ہو رہا ہے. آپ کے نفس کی روحانی بیماریاں ختم کی جا رہی ہیں، اندر کے روحانی جراثیم جو شیطان اور نفس سے اغوا کر کے تمہیں جو ہے وہ کمزور کرتے ہیں، ان جراثیم کو توڑا جا رہا ہے. تو گویا کہ روزہ یہ بمنزلہ دوا کی ہے، اس کو کھا کے انسان جو ہے اپنے نفس پر غلبہ پاتا ہے، اپنی شہوتوں کو توڑتا ہے. گویا کہ جو ہرس انسان کے اندر ہے، کھانے کی ہرس ہے، پینے کی ہرس ہے، خواہشات کی ہرس ہے، نفسانی خواہشات کی طرف دوڑنا ہے، یہ ساری کی ساری ہرس، یہ ہرس کا مرض ہے، اس مرض کو روزے کے ذریعے سے انسان توڑتا ہے. تو روزہ بمنزلہ گویا کہ دوا کیا ہے. زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی بمنزلہ دوا کیا ہے. زکوٰۃ دینے میں مزہ آئے نہ آئے، پیسے غریبوں میں لوٹانے میں مزہ آئے نہ، اس کو دینا ہے، کیونکہ اس کے بخل کا علاج ہے. بخل ایک ایسا روحانی مرض ہے، اگر یہ روحانی مرض لگ گیا تو انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دے گا، کیونکہ مال خرچ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرب پاتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے یہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ کہہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخل کا علاج کر رہے ہیں کہ اصل میں یہ مال جو خرچ کرتے ہیں یہ مال ان کا اپنا نہیں ہے، ہمارا دیا ہوا ہے، ہم نے ان کو دیا ہے، ہمارے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں. تو خرچ کرنے والا جب اس کو دیکھتا کہ ہاں اللہ ہی کا دیا ہوا میں خرچ کر رہا ہوں، تو اس کے دل کو ذرا سکون ملتا. کوئی بات نہیں، میرا کون سے جیب سے جا رہا ہے، اس کا دیا ہوا اس کے راستے میں دے دیے تو کیا ہوا. اس کے بخل کا علاج ہو رہا ہے. وہ بخل نہیں کرتا، کیونکہ اپنے مال میں انسان بخل کرتا، غیر کے مال میں بخل نہیں کرتا، تو گویا کہ اس کو دینا آسان ہو جاتا ہے. تو زکوٰۃ کے ذریعے سے بخل کا علاج، بخل ایک روحانی مرض ہے. تو گویا کہ یہ چار جو عبادتیں ہیں، ان چار عبادتوں میں دو عبادتیں بمنزلہ غذا کی ہیں، ایک نماز کی عبادت اور دوسرا حج کی عبادت، اور دو عبادتیں بمنزلہ دوا کے ہیں، ایک روزے کی عبادت اور دوسرا زکوٰۃ کی عبادت. جیسے دنیا کے اندر غذا اور دواؤں سے مطلوب ایک ہی چیز ہے، وہ کیا چیز ہے؟ انسان دوا کے ذریعے سے صحت کو جو حاصل کرنا چاہتا ہے، غذا کے ذریعے سے جو صحت کو قائم رکھنا چاہتا ہے، صحت اٹ سیلف اپنی ذات میں قائم رکھنا مطلوب ہے. صحت مند ہونا کیا اپنی ذات میں مطلوب ہے؟ نہیں، صحت مند رہنا اٹ سیلف اپنی ذات میں مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس صحت سے ایک دوسری منزل مطلوب ہے. اور وہ مطلوب کیا ہے؟ جس اللہ تبارک و تعالی نے حیات اور صحت عطا کی ہے، اس اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی کرنا مطلوب. کیونکہ صحت مند ہوگا تو نمازیں اچھی پڑھے گا، صحت مند ہوگا تو روزے رکھے گا، صحت مند ہوگا تو کاروبار اچھا کرے گا اور مال کمائے گا اور پھر اس میں سے زکاتیں ادا کرے گا. صحت مند ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا جائے گا. صحت مند توانا ہوگا تو غریب غربا بے کسوں کی خدمت خلق کرے گا. تو صحت خود اپنی ذات میں مطلوب نہیں، اگر اپنی ذات میں مطلوب ہوتی تو جو صحت مند لوگ ہیں ان کی تو نجات ہو جاتی، جو کمزور سوکھ کے سڑے ان کی نجات نہ ہوتی. نہیں، اس صحت سے ایک اور منزل مقصود ہے. صحت سے مقصود اللہ کی طاعت، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر ہے کہ اس صحت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، جس سے یہ صحت و جسم و جان عطا کی اس کی یاد ہے. بالکل اسی طریقے سے جو روحانی غذائیں اور دوائیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے ذریعے سے بھی مطلوب کیا ہے؟ ان کے ذریعے سے بھی مطلوب اللہ کی طاعت ہے، اللہ کی یاد ہے. نماز سے مطلوب بھی اللہ کی یاد ہے، زکوٰۃ سے مطلوب بھی اللہ کی یاد ہے. کیونکہ نماز خود اٹ سیلف
اگر نماز اٹسیلف ہے، انسان پڑھ رہا ہے، نہیں، اس نماز سے اللہ کے دھیان مطلوب ہے، خود نماز اپنی ذات میں مطلوب نہیں ہے۔ انسان نماز پڑھ لی، رکوع سجدے پورے کر فارغ ہو گئے، لیکن نماز میں اللہ کی یاد ہی نہیں ہے، اللہ کا دھیان ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت ہی نہیں ہے، تو حدیث میں آتے ایسی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ میلے کپڑے کی طرح لپیٹ کے نمازی کے منہ پہ مار دیتے۔ حالانکہ نماز ہے، کہ اگر نہیں، اس نماز میں ہماری یاد تو ہے نہیں۔ اس میں قرآن میں کہا اقیم الصلاۃ لذکری، اے پیغمبر نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ لہٰذا جس نماز میں اللہ کی یاد اور دھیان ہے تو یہ نماز مطلوب ہے۔ جس نماز میں اللہ کی یاد ہی نہیں، وہ نماز بلا روح ہے۔ جیسے جسم بلا روح ہو، اس کو دفنا دیا جاتا ہے، کوئی قومیں ان کو جلا دیتی ہیں، کوئی قومیں ان کو جب بہا دیتی ہیں، تو معلوم ہے کہ وہ اس کے اندر روح جب تک جسم میں ہے تو وہ گویا کہ اس کی قیمت ہے۔ تو نماز کے اندر اللہ کی یاد اگر ہے تو یہ نماز زندہ ہے، زندہ سلامت ہے، یہ تر و تازہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر نمازی کی سفارش کر کے بخشش کروا دیتی۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے جو بہت اچھی طرح سے نماز پڑھتا ہے، عمدگی کی نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز روشن چہرے کے ساتھ اللہ کی طرف عروج کرتی ہے اور دعا کرتی کہ یا اللہ جیسے اس سے مجھے آباد اور تر و تازہ کیا ہے، یا اللہ اس کو بھی اسی طرح آباد اور تر و تازہ کر دے۔ نماز دعا کرتی نماز۔ آج ہم نمازی سے دعا کر کے خوش ہوتے ہیں، یا نیک نمازی آدمی آپ دعا کریں ہمارے لیے، حالانکہ اس آدمی کی قیمت تو نماز کی وجہ سے بنی، اس سے ہم دعا کرواتے اور خوش ہوتے، یار نمازی آدمی نے دعا کر دی، نمازی آدمی نے دم کر دیا ہے۔ لیکن خود نماز، اللہ کی خود عبادت، یہ آپ کے لیے دعا کرے تو دعا کی قبولیت کا عالم کیا ہوگا۔ اور فرمایا کہ جس نے اس کی نماز کو برے طریقے سے پڑھا، بے دھیانی کے ساتھ پڑھا ہے، تو وہ نماز سیاہ چہرے کے ساتھ آسمان کی طرف جاتی ہے اور یہ بد دعا کرتی ہے کہ نمازی جیسے تو نے مجھے برباد کیا ہے، مجھے سیاہ رو کر دیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی برباد کرے۔ اب بتاؤ، یہ نماز تو اس نمازی کے لیے کیا نافع ہوئی، الٹا بد دعائیں ملی، الٹا بد دعائیں ملی۔ اس سے بہتر تو پڑھتا ہی نہ، بد دعا تو نہ ملتی، لیکن تم نے پڑھ کے اس نماز کی حالت ایسی بری کی، نہ سجدے میں خدا کا دھیان، اور نہ رکوع میں خدا کا دھیان، نہ قیام میں خدا کا دھیان دنیا میں۔ آگے ہاتھ تو باندھ لیے لیکن دماغ پوری دنیا کے اندر دوڑ رہا ہے۔ امام قرات کر رہا ہے، کیا کر رہا خبر نہیں، یہ پیچھے کھڑا اپنی دکانوں کا حساب کر رہا ہے، یہ پیچھے کھڑا باہر نماز کے بعد کی ساری پلاننگ سوچ رہا ہے، یہی سوچ رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ یار گاڑی میں نے فلاں جگہ کھڑی کر دی، لگتا ہے ٹکٹ لگ جائے گی، اور یہ مولوی صاحب نے تو سورۃ الرحمان شروع کر دی، لگتا ہے ٹکٹ لگی تو، اور گھڑی میں دیکھو 2 منٹ رہ گئے، 4 بجنے والے، ارے اور جتنی ٹکٹیں ادا کر دو، یہ ٹکٹ بھی ادا کر دینا، لگنے دو ٹکٹیں، 10 ٹکٹیں لگے، لیکن خدا کے ہاں تمہاری حاضری تو صحیح لگ جائے، پتہ نہیں اس حاضری صحیح لگنے کی برکت سے وہاں ٹکٹ بھی نہ لگے۔ لیکن ایک ٹکٹ 200 500 35 50 ڈالر کی ٹکٹ کی خاطر اپنی نماز برباد کر لیں گے، اور کبھی اندر ہی اندر امام پر غصہ، یار اتنا لمبا سجدہ کیا ضرورت ہے بھائی، بس رکوع سے امام صاحب اٹھ ہی نہیں رہا بھائی، مولوی صاحب کو تو مسجد کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے، اور ہماری تو باہر بے ٹکٹ لگی، غلطی آپ کی، آپ نے ایسی جگہ گاڑی کھڑی کیوں کی؟ جی میں تو 1 گھنٹے کی ٹکٹ ڈال کے آیا، تو یہاں تو لگتا ہے کہ خطبہ بھی کیا اور اس کے بعد جب ٹکٹ لگی، تو آپ نے ایک معمولی ٹکٹ کی خاطر لاکھوں روپے ایسا خرچ ہو جاتا، کوئی بات نہیں، اللہ کی نماز کے لیے یا اللہ آج 500 کی ٹکٹ بھی دے دیں گے، یا اللہ نماز کا سچا دھیان عطا کر دے۔ یہ حقیقت زندگی ہے، یہ انسان کو مل جائے تو جینے کا لطف آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ نماز سے بھی مطلوب کیا، اللہ کی یاد اور دھیان، اور روزے سے بھی مطلوب ہے اللہ کی یاد اور دھیان۔ یہ وجہ کہ جو روزہ اللہ کے دھیان کے بغیر، اللہ کی یاد کے بغیر ہے، حدیث میں آتا اس کی مثال ایسے ہے جیسے صبح سے شام تک گدھا کھائے پیے بغیر منہ بند کے پھرتا رہے، تو اس کی کیا قیمت ہے۔ اس لیے آپ بھی صبح سے شام تک منہ بند کر کے پھر رہے ہیں، نہ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ خواہشات پوری کی ہیں، فرمایا اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ روزے کی حالت میں حلال کھانے سے تو اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن حرام کھاتا ہے، یعنی غیبت کر کے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، حرام سے حلال سے اپنے آپ کو حرام سے بچاتا، حلال سے بچاتا ہے اپنے آپ کو، اور فرمایا کہ حرام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ تو ایسے روزے وہی ہیں، ایسے روزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی قیمت نہیں۔ تمہارے یہ عبادتیں بھی خود اپنی ذات ہی اس وقت قابل قدر بنتی ہیں جب ان عبادتوں میں اس معبود کا دھیان ہوتا ہے،
جب اس عابد کو اس معبود، کیونکہ عبادت نام اس رشتے کا ہے جو عابد اور معبود کے درمیان قائم ہوتا ہے. ہم عابد ہیں، رب کریم معبود ہے، ان کے درمیان کے رشتے کو عبادت کہتے ہیں. اگر یہ رشتہ ہی کمزور نہیں ہے، آپ اس معبود کی طرف آپ کا دھیان ہی نہیں، تو یہ رشتہ کیا ہوا؟ لہذا معبود کا اس کی کوئی قیمت نہیں. اس لیے فرمایا کہ یہ عبادتیں جو ہم کرتے ان میں بعض بمنزلہ غذا کے، بعض بمنزلہ دوا کے، ان دونوں سے مطلوب ایک ہی چیز ہے، اور وہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان اور اللہ کی یاد ہے. دیکھو دنیا کی دوا اور غذاؤں سے مطلوب جو صحت ہے، صحت سے مطلوب اللہ کا دھیان اور یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی طاعت. اسی طریقے سے روحانی جتنی دوائیں غذا ہیں، اسی مطلوب اللہ کی طاعت اور اللہ کی یاد. تو معلوم کہ یہ کائنات اور کائنات کے اندر ہونے والے جتنے کام ہیں، ان سے مطلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان اور یاد ہے. کہیں کھانے میں دھیان، کہیں پینے میں دھیان، کہیں سونے جاگنے میں دھیان. تبھی تو احادیث طیبہ میں یہ سنت دعائیں بتا دی گئیں. کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو، کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لو، سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو، سونے کے بعد یہ دعا پڑھ لو. تو معلوم ہوا کہ یہ جو دعائیں، یہ انسان کے شب و روز پر قدم قدم پہ دعائیں اصل میں اس دھیان کی یاد دہانی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان متوجہ کرتا ہے. کھانے سے پہلے کہہ دیے بسم اللہ والا برکت اللہ تعالی، تو فوراً اس بندے کا اپنے خدا کی طرف دھیان چلا گیا. کھانے سے فارغ ہوا کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، دھیان اس کی طرف چلا گیا. تو دیکھو انسان کی دنیا کی جتنی امور ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف بندے کو متوجہ رکھنا چاہتے ہیں، اور دینی اور تشریعی جتنی عبادتیں ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف متوجہ رکھنا چاہتے ہیں. تو گویا کہ یہ جو اس توجہ کو کہتے ہیں طاعت اللہ، اللہ کی طاعت. ایک ہے اطاعت، لفظ الف کے نہیں، بغیر الف کے طاعت اللہ. تو طاعت اللہ یہ اللہ کی طاعت ہے، یہ اللہ کا ذکر، اللہ کا دھیان، اللہ کی توجہ، یہ طاعت اللہ. اب اللہ کی جو طاعت ہے، اس طاعت میں جو رکاوٹ ہے دو چیزیں ہیں. دو چیزیں اس طاعت کے اندر رکاوٹ پیدا کرتی ہیں جس کو ہم اللہ کے ذکر اور یاد کہتے ہیں. ایک انسان کا مال اور دوسرا انسان کی اولاد. دیکھو یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے قرآن میں کھول کھول کے بیان کر دی. دیکھو یہ میری جو طاعت ہے، میرا جو دھیان ہے، میری طرف جو توجہ، اس کو بریک کرنے والی دو چیزیں ہیں، ان سے بچو. ایک تو کہ پتہ نہ ہو بندے کو، نہیں بتا دیا، سب کچھ بتا دیا، لیکن کرنے والے ہوں. فرمایا دو چیزیں ہیں، ایک تمہارا مال، یہ تمہارا مال اللہ کی طاعت تک پہنچنے نہیں دیتا، تمہیں غفلت میں ڈال دیتا ہے. دوسرا تمہاری اولاد، یہ تمہیں اللہ کی طاعت تک پہنچنے نہیں دیتی، غفلت میں ڈال دیتا. تبھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرما دیا، سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، نہ غفلت میں ڈالے تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد، ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. کیونکہ اللہ کے ذکر سے غفلت میں ڈالنے والی دو چیزیں، ایک تمہارے مال ہیں اور دوسرے تمہاری اولادیں ہیں. ان کی وجہ سے تم اللہ کی طاعت سے دور ہو جاتے ہو. کئی مال کی محبت میں ایسے غرق ہو جاتے ہو اللہ کو بھول جاتے ہو. جس سے مال عطا کیا، عطا کرنے والے کو بھول جاتے ہو. جسے نعمت عطا کی، منعم کو بھول کر اس مال کی رنگ رلیوں کے اندر مست ہو جاتے ہو. فرمایا کہ یہ مال تمہیں غافل کر دیتا ہے. دوسرا فرمایا تمہاری اولادیں، کیونکہ مال سے بڑھ کر اولاد ہے. اولاد کے لیے انسان سارے مال کماتا ہے. فرمایا اولاد کے ساتھ جو تمہاری اندھی محبت ایسی پیدا ہو جاتی ہے، تم اولاد عطا کرنے والے کو حق کو بھول جاتے ہو، اس کی یاد اور طاعت کو بھول جاتے ہو. فرمایا یاد رکھو ایمان والو، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونے دیں. یہ ایمان کی شان ہے کہ تم مومن بھی رہو، تم اس مال کے حق کو بھی ادا کرو، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو، اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کرو. تمہاری اولادیں وہ تمہاری بھی تابع دار ہوں، تمہارے اللہ کی بھی تابع دار ہوں. فرمایا جب یہ غفلت سے ہٹ کر تم اگر ان دونوں چیزوں کو لے کے چلو گے تو یہ دونوں چیزیں آخر میں تمہاری نجات کا ذریعہ بھی ہے. فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے فرمایا کہ یہ نہ کیا، نہ بچے اس کی غفلت سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا یہ خسارے میں ہیں،
یہ نقصان میں ہیں، ان کے اب لیے کوئی نفع کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا، مال نے ان کو غافل کیا تو غافل ہو گئے، اولاد نے غافل کیا غافل ہو گئے۔ گویا کہ مال و اولاد کی خاطر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نہ دیکھا، تشریع عبادتوں کے حق کو نہ دیکھا، عبادت فنا کر دی، نمازیں چھوڑ دیں، روزے چھوڑ دیے، زکاتیں دینا چھوڑ دیں، حج کی عبادتوں کی شرف کو چھوڑ دیا، اپنی مال و اولاد کے اندر پھنسے رہے، سوچا کہ بھئی یہی زندگی ہے، اگر صرف اولادوں کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے، اس سے اچھا تو جانور لے کے چلتے ہیں۔ جانور بھی اولادیں پیدا کرتے ہیں، ان کو چمکارتے بھی ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں، پھر ان کو اپنے کام کا بھی کر دیتے ہیں، کہ اگر یہی مقصد ہوتا پھر انسان اور حیوان میں فرق کیا رہتا؟ اس لیے کہا کہ یہ کفار جو ہے وہ بس اولادوں کو پالتے ہیں، مالوں کو چمکاتے ہیں، مال کی چنکار میں، اولادوں کی چمکار کے اندر زندگیاں گزارتے ہیں۔ فرمایا اولئک کالانعام، یہ سارے کفار جو ہیں یہ بمنزلہ چوپاؤں اور جانوروں کے ہیں، جیسے گائے بھینس بکری بھیڑ جیسی یہ چوپائیں، ایسی یہ لوگ ہیں۔ بلکہ آگے بل ہم ازل، بلکہ یہ چوپاؤں سے بھی بدتر ہیں۔ چوپاؤں کو تو ہم نے عقل نہیں دی، علم کا نور نہیں دیا، تب وہ چوپائی یہ سارا کچھ کرتے ہیں اپنی طبیعت کے تقاضے میں۔ اور یہ کفار تو ان کو عقل دی، فہم دیا، پیغمبر بھیجے، خدا نے اپنے وجود کی حقیقت ان کے سامنے کھولی، اپنے احکامات بھیجے، اپنی تشریع باتوں کو نور بھیجا، لیکن انہوں نے اپنی عقل سے وہ کام نہ لیا، منہ موڑ کر جانوروں والی زندگی گزاری، لہذا یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اولئک کالانعام، یہ کیا ہے، یہ چوپاؤں کی طرح ہیں، بل ہم ازل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ تو دیکھو معلوم ہے اصل چیز طاعت اللہ۔ اب طاعت اللہ میں نے بتایا دو چیز رکاوٹ ہیں، ایک مال اور ایک اولاد۔ اب مال و اولاد کے حوالے سے انسان دنیا میں تین عمل کرتا ہے، عملی طور پر مال و اولاد کے حوالے سے تین عمل کرتا ہے۔ پہلا عمل مال کو حاصل کرنے کا عمل، دوسرا مال کو کی حفاظت کرنے کا عمل، تیسرا مال کو خرچ کرنے کا عمل۔ تو گویا کہ عملی طور پر مال کے ساتھ تین رشتے اس کے قائم ہوتے ہیں۔ ایک مال کو حاصل کرنے کا، سب سے پہلے اس کے حصول کی محنت کرتا ہے، کہیں تجارت کرتا ہے، کہیں دکان کھولتا ہے، کہیں چھاپڑی لگاتا ہے، یہاں تک کئی فقیر درویش بن کے لوگوں سے مانگتا ہے، لیکن مال کو حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی سورس حاصل کرتا ہے۔ تو مال کے لیے عملی نمونوں میں سب سے پہلا نمونہ مال کا حاصل کرنا، اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ دوسرا، جب مال حاصل ہو جاتا ہے اس مال کی حفاظت کرنا، اس کی حفاظت گھر میں رکھ کے حفاظت کرے، بینک میں رکھ کے حفاظت کرے، تجوری میں رکھ کے حفاظت کرے، کسی جگہ بھی کرے، ہر آدمی اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور تیسرا درجہ مال کا خرچ کرنا ہے۔ اب وہ جو مال اس میں سے خرچ کرتا ہے، کپڑے لینے اس مال میں سے خرچ کرتا ہے، جوتے لینے اس مال میں سے خرچ کرتا ہے، بچے کی فیس بھرنی اس مال میں سے خرچ کرتا ہے، کوئی کھانا لانا مال میں سے خرچ کرتا ہے۔ تو تیسرا درجہ خرچ کرنے کا ہے۔ تو وہ کہ مال کے اندر تین درجے عملی طور پر آتے ہیں، ایک مال کا حاصل کرنا ہے، دوسرا مال کی حفاظت کرنا ہے، اور تیسرا مال کا خرچ کرنا ہے۔ بالکل یہ تین درجے اولاد کے اندر بھی آتے ہیں۔ اولاد کے حوالے سے سب سے پہلا سٹیپ اولاد کا حاصل کرنا ہے۔ انسان اولاد کو حاصل کرتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے، شادی بیاہ کے ذریعے سے اب اولاد کے حصول کی کوشش کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تدبیریں کرتا ہے، دوائیں غذائیں استعمال کرتا ہے تاکہ اولاد پیدا ہو۔ سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، بچہ پیدا نہیں ہوا، پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے، یار 5 سال ہو گیا اولاد نہیں ہوئی، پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب اولاد حاصل کرنا یہ ایک زندگی کا مطمع نظر۔ اب اس اولاد حاصل کرنے کے لیے بے چین ہے۔ اب اولاد جب حاصل ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد دوسرا درجہ اولاد کی حفاظت کرنا ہے۔ اب اس کو تحفظ دیتا ہے، اولاد کو۔ چھوٹا بچہ ہے اس درجے سے تحفظ دیتا ہے، بڑا اس درجے، اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ حالانکہ اولاد جوان گبرو بھی ہو جائے پھر بھی بوڑھا باپ اس کی حفاظت کے لیے بے چین رہتا ہے۔ بیٹا خیریت سے دفتر پہنچ گئے تم؟ بیٹا کب واپس آ رہے ہو؟ جی جب آ جاتا سامنے بوڑھی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، بیٹا خیریت سے گھر آ گیا۔ حالانکہ اماں آپ اپنی فکر کریں، میں جوان کڑی ہے نہیں، وہ جو حفاظت اور نگہبانی کی کیفیت ہے ماں باپ کو بڑھاپے میں جا کر بھی نہیں جاتی۔ حالانکہ ماں بیمار پڑی ہے اپنے بستر پر، لیکن اس کو بے چینی رہتی، دفتر سے بچہ 8 بجے واپس آیا کہ نہیں آیا، آ گیا۔ اور آج کل فون کا زمانہ ہے، کئی فیس ٹائم پہ اس کی شکل دیکھتی ہے، کئی فون لگا کے آواز سن کے تسلی پکڑتی ہے، تو گویا کہ ساری زندگی باقی حفاظت میں گزر رہی ہے۔ حفاظت کے بعد تیسرا درجہ جہاں مال کے لیے تھا مال خرچ کرنے کا، یہاں پر آ گیا اولاد کی آئندہ زندگی کے لیے لمحہ فکر، آئندہ کی فکر، آئندہ زندگی کی فکر۔
یہ لاحق ہوتی ہے کہ آئندہ زندگی میں اولاد کیسی زندگی گزارے گی، ہمارے مرنے کے بعد پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا، ہمارے مرنے کے بعد پتہ نہیں کیسا ہوگا، ہمارے مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. تو گویا کہ آئندہ کی فکر. تو اولاد کے حوالے سے 3 فکریں لگ جاتی ہیں، ایک اولاد کا حاصل کرنا، دوسرا اولاد کی حفاظت اور نگہبان تربیت کرنا، اور تیسرا اولاد کی آئندہ کی فکر کرنا. کیونکہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں، یہ طاعت اللہ کو روکتی ہیں، اللہ کی طاعت میں رکاوٹ بنتی تھیں. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے ایسی شریعت حقہ دے دی کہ یہ 3 درجے کے تو اولاد کو اگر تم ضابطے کے ساتھ لے کے چلو گے، مال کو ضابطے کے ساتھ لے کے چلو گے، تو یہ دونوں کی دونوں چیزیں تمہاری صدقہ جاریہ بن جائیں گی. اگر مال تھا، کنواں بنا کے چلے گئے، تو وہ کنواں تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہیں اجر و ثواب پہنچاتا رہے گا. اولاد تھی، نیک بنا کے چلے گئے، اس کی نیکی کے وجہ سے آخر میں تمہارا اجر و ثواب پہنچتا رہے گا. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے نیک اولاد دعا نہ بھی کرے اپنے ماں باپ کے لیے، پھر بھی ان کی نیکی اور تقوی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کو بھیجتے رہیں گے. دعا نہ بھی کرے، کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے اس نیک بچے کی دنیا میں آنے کا سبب تو ماں باپ ہے، اور پھر ماں باپ نے پالا پوسا اس کو ہے، پڑھ لکھ کے حافظ قرآن بن گیا، عالم بن گیا، دنیا کی کسی تعلیم میں چلا گیا. اب کوئی بھی نیک کام کرے گا، عبادت کا کرے گا یا جو ہے وہ خدمت خلق کا کرے گا، بھلے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں بھی کر رہا ہے، فرمایا کہ اس کی اس نیک عمل کا ثواب ماں باپ کو پہنچ رہا ہے. تو دیکھو، تو مال صحیح طریقے سے استعمال کیا تو مال صدقہ جاریہ بن گیا، اولاد کی صحیح تربیت کر دی اور صدقہ جاریہ بن گیا. بس یہی وتیرہ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا، اور انہوں نے آگے اپنی امتوں کو سکھایا، اور چنانچہ دنیا کے اندر خوش نصیبوں نے اس پہ عمل کیا. اور اولاد کا حاصل کرنا ایسا کہ خود انبیاء کو بھی اس کا خیال ہوتا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کتنی عمر ہو گئی، لیکن اولاد کی چاہت ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہو جو ہماری اس نیکی اور ہماری اس نیک عمل اور کار نبوت کو آگے لے کے چلے. یہ خواہش ہوتی ہے، پیغمبروں کو بھی ہوتی ہے، ہماری اولاد آگے سے آگے چلے. یہاں تک کہ اولاد کا جو اولاد جس ماں کی بطن سے اولاد پیدا ہو، اس ماں کے بارے میں کانشیس رہتے ہیں کہ یہ نیک صالح بہو لے کے آئیں، نیک صالح بیٹی اپنے بیٹے کے لیے لے کے آئیں، تاکہ اس کے بطن کے اندر پلنے والا بچہ بھی نیک صالح پیدا ہو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اولاد اللہ نے دی، ایک تو اتنی بڑی عمر پر، ایک حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے 120 سال آپ کی عمر تھی، اور جو حضرت سارہ ان کی 90 سال عمر تھی. اس بڑھاپے میں جا کے اللہ تبارک و تعالی نے اولاد عطا فرمائی. پھر حضرت ہاجرہ کے ذریعے سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام عطا کیے گئے. تو معلوم ہے کہ اتنی عمر میں، اس عمر میں بھی گویا کہ ان کو یہ چاہت ہے کہ ہمیں اولاد ملے، اولاد پر خوشیاں منا رہے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو گئے، اولاد کا حصول ہو گیا، اب اس کی تربیت کی فکر. چنانچہ آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے مطابق ان کو مکہ کے بے آب و گیا جنگل کے اندر چھوڑ دیا، ہاجرہ کو بھی وہیں چھوڑ دیا. اب وہیں پلتے رہے. جب بڑے ہو گئے، اس قابل کے شادی بیاہ کا زمانہ، شادی بھی ہو گئی، شادی بھی کر دی. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آئے وہاں ملک شام سے، گھر میں آئے تو بہو کا امتحان لے رہے ہیں، بہو کا ٹیسٹ لے رہے ہیں کہ یہ بہو جس سے آگے میری گویا کہ اولاد کی اولادیں پیدا ہونی ہیں، آگے نسل چلنی ہے، ذریت پیدا ہونی ہے، یہ جو عورت ہے یہ اس کی اہل ہے، اس کے اندر کوئی خوبی ہے. تو آ کے پوچھتے ہیں کہ اسماعیل کہاں ہے؟ کہا کہ وہ تو ذرا جنگل گئے شکار کرنے. کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام شکار کیا کرتے تھے، شکار کر کے لاتے تھے، وہی کھانے پینے کا سورس تھا. اسے شکار کرنا جو ہے وہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اب گھر میں آئے تو اکیلی بہو ہیں، پوچھا کیا حال ہے، سب خیریت ہے؟ کہا کیا خیریت ہونی، فقر و فاقہ ہے، کھانے کو ملتا نہیں، کبھی فاقہ ہے کبھی مل جاتا ہے، بہت برا حال ہے. کافی انہوں نے شکایتیں کی، سن لیا، ٹھیک، بہت اچھا. انہوں نے نہیں بتایا کہ میں تیرا سسر ہی ہوں، ایسے ایک بابا جی بن کے آگے بات کر کے چلے گئے. کہا کہ بہو سے کہا کہ بیٹا آئے تو بیٹے سے کہنا گھر کی چوکھٹ بدل لے، گھر کی چوکھٹ بدل لے. کیونکہ ظاہر ہے ناشکری، جس عورت کے منہ سے ناشکری پیدا ہو رہی ہے، جس کو 2 وقت کی روٹی مل ہی رہی ہے، 2 وقت خدا کی یاد مل ہی رہی ہے، سوچا یہ تو ناشکری ہے، اس میں سے آگے ذریت میری پیدا ہو اسماعیل کی، نہیں یہ گوارا نہیں. کہہ دی چوکھٹ بدل لے. چلے گئے.
اب شام کو جب آئے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام تو بتایا کہ ایک بابا جی آئے تھے. اچھا کیا کہتے؟ کہا کہ وہ نے مجھے پوچھا سب ٹھیک ہے خیر ہے. میں نے کہا کیا خیر ہے، یہاں تو برا حال ہے، جنگل میں پڑے ہیں، نہ کھانے کو کچھ نہ پینے کو کچھ، بس ایسی گزر رہی. اچھا پھر بس وہ جاتے ہوئے کہہ گئے تمہیں کہ اسماعیل آئے تو اسے کہنا گھر کی چوکھٹ بدل لے. سمجھ گئے؟ کہا کہ میرے ابا تھے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور تو نے جو گفتگو کی یہ ناشکری پر مبنی تھی اور وہ ان کو پسند نہیں آئی. ہر انبیاء کے خاندانوں کے لوگ ہیں، ہم اللہ کی ناشکری نہیں کرتے، ہم اللہ کو شکر کرتے ہیں، ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں. ہم تو انبیاء کی نسلیں ہیں. یہ تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ ان کو پسند نہیں آیا اور انہوں نے مجھے جو کہا کہ چوکٹ بدل لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے میں طلاق دے دوں. یہ دیکھو اولاد کی حفاظت، اولادوں کے لیے اچھی بیوی کا انتخاب بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور آج یہاں امریکہ اور یورپ میں لونڈے کہتے ہیں اور جی ابا یہ میری چوائس، دس از مائی چوائس، آپ کی تو نہیں ہے، میں نے شادی کرنی پاپا، تم نے تو نہیں کرنی. آپ نے تو اماں سے شادی کر لی بنگلہ دیش میں، اماں کو ABC بھی نہیں آتی، انڈیا میں کر لی، اماں کو انگریزی بھی نہیں آتی. میں امبیرس ہوتا ہوں، اماں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ واٹر کسے کہتے ہیں، کہنا پڑتا پانی پانی دے دو بھائی. یہ کیا عمل ہے؟ کیا آپ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے اٹھا کے لے آئے تقریریں کرتا بیٹھ کے؟ نہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ تمہیں اچھی بہو لا کے دیں، اچھی بیوی کا انتخاب کریں، کیونکہ اس کے بطن سے تمہاری اولادیں پیدا ہونی ہیں، اولادیں پیدا ہونی. اور یہ کہتے بس صحیح ہے. یہاں کے لوڈے سمجھتے بس انسان ہونا چاہیے کہ جی وہ لڑکی انسان تو ہے، بھلے ہندو ہے بھلے سکھ ہے، انسان تو ہے. غلط. شادی کے لیے انسان کیا، شادی کے تو مسلمان ہونا بھی کافی نہیں ہے. کیا لڑکی تم ہر مسلمان کو دے دیتے ہو؟ ہر مسلمان کو بھی لڑکی نہیں دی جاتی. اس کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے یہ لینے کے قابل ہے یا نہیں، یا یہ لڑکا مسلمان ہے لیکن یہ لڑکی اس کو دینے کے قابل ہے نہیں. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آیا. ابو بکر جس کے بارے میں خود فرمایا ساری انبیاء کے بعد سب سے افضل دنیا کے اندر انسان اگر ہے تو ابو بکر ہے، دنیا آخرت میں میرا کوئی دوست ہے تو ابو بکر ہے. لیکن حضرت فاطمہ کا رشتہ آپ نے ابو بکر کے لیے قبول نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ. یہ مسئلہ حکمت امت کو بتائی جا رہی ہیں کہ رشتہ ہر بندے کو دینے کا نہیں ہے، حالانکہ علم و فضل میں سب سے پہلے نمبر پر ہے. آپ نے خاموشی دی. حضرت عمر نے رشتہ مانگا، آپ نے خاموشی اختیار کی. جس عمر کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، آپ نے خاموشی اختیار کی. حضرت عثمان غنی نے رشتہ مانگا، خاموشی اختیار کی. تو معلوم کہ پھر حضرت علی نے جب رشتہ مانگا آپ نے قبول کر لیا. تو اب آپ کیا کہیں گے خدا نہ خواستہ یہ کیا فیصلہ کیا؟ نہیں، یہ نبی نے بتا دیا کہ ہر مسلمان کو بھی لڑکی نہیں دی جاتی. اس میں بھی مسئلے ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں دیکھی، بہت سی نزاکتیں دیکھی جاتی ہیں، کفر جوڑ دیکھے جاتے ہیں، ہم پلہ خاندان ہے یا نہیں، ہم پلہ اخلاق ہے یا نہیں. ہم یہاں تک کہ شریعت میں مسئلہ لکھا ہے کیا کہ ایک لڑکی کا باپ بھی مسلمان ہے، اس کا دادا بھی مسلمان ہے، تو وہ لڑکا جس کا صرف باپ مسلمان ہے دادا مسلمان نہیں، وہ اس لڑکی کا جوڑ نہیں ہے، وہ لڑکی کا جوڑ نہیں. کیونکہ لڑکی تو جدی پشتی مسلمان چلی آ رہی ہے، تمہاری جدی پشتی سارے کافر ہیں، تو اکیلا مسلمان ہے. تو شریعت نے کہا یہ بھی جوڑ نہیں ہے، کیونکہ لڑکی بہت اعلیٰ ہے ایمانیات کے اعتبار سے، اس کا ابا بھی مسلمان، اس کا دادا مسلمان، پردادا مسلمان، اور یہ لونڈا آج مسلمان ہو کے آ گیا. تو یہ آپشن شریعت نہیں دیا لڑکی کو، لڑکی والوں کو اگر اس رشتے کو قبول نہ کرنا چاہے اس بیس پہ منع کر سکتے ہیں. آپ کہاں پھرتے ہیں؟ اور یہاں امریکہ اور یورپ میں آئے ہر گھر میں یہ پریشانی، اور کہ لڑکا کہتا ہے جی لڑکی سے شادی کرنی، لڑکی کہتی میں نے اسی گورے سے کرنی. بھی گورا عیسائی ہے، بھی عیسائی نہیں، عیسائیت کیا بڑا اچھا، بڑے اچھے اخلاق ہیں، اخلاق بڑے اچھے ہیں. کیا ہوا؟ انسان تو ہے. ہر انسان سے اگر شادی کی جاتی تو بہن بھائی کی شادی بھی ہو جاتی. بہن بھائی انسان نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہوتی؟ معلوم ہوا کہ کہیں نہ کہیں تو کوئی بند ہے، کہیں نہ کہیں تو کوئی رکاوٹیں ہیں. بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ہوتے، محرم رشتے داروں کے آپس میں شادیاں نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس کو بھی جائز کرو نا. پھر
اگر وہاں بھی تم کہتے نہیں نہیں بہن سے شادی نہیں کرنی، اور یہاں تو یہ حالت ہے بچے کزن سے شادی نہیں کرتے. کزن از لائک اے سسٹر، شی از لائک سسٹر، وہ میری تو بہن کی طرح ہے. تو بہن کی طرح بہن تو نہیں بھائی، طرح میں اور بہن میں تو فرق ہوگا نا. خیر یہ بات بیچ میں خام کھا گئی کہ میرے پاس پبلک ڈیلنگ روز آتے والدین بیچارے، بچے ہی کہتے ہیں انسان تو ہے. تو کہنے کا مقصد یہ، تو گویا کہ اچھی بیوی کا انتخاب کر کے لانا یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری، کیونکہ اولاد کی حفاظت اس کے نسلیں چلنی ہیں، نسلیں چلنی ہیں. یہی وجہ کہ آپ نے دیکھا قرآن کریم میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ. حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچہ قتل کر دیا، ایک معصوم بچہ قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران، آپ نے بلا وجہ بچہ قتل کر دیا، اتنا معصوم بچہ بیچارہ، یہ کیا کیا آپ نے؟ اور آپ نے بلا وجہ قتل کیا، بہت بری بات کی آپ نے. تو انہوں نے پھر بعد میں جا کے بتایا کہ نہیں، یہ جو بچہ ہے نا، یہ بظاہر معصوم بچہ ہے لیکن اندر اس کے اندر کفر اور ارتداد کا زہر ہے. یہ جب بڑا ہوگا، یہ ماں باپ کا اتنا جب منظور نظر ہے، ماں باپ اتنے اس کے دیوانے ہیں، یہ بڑا ہو کر ماں باپ کو کفر میں لگا کر ان کو بھی مرتد کر دیتا، ان کو بھی مرتد کر دیتا. اس سے اس کو میں یہ گویا کہ یہ بچہ جیسے کہتا ہے جان کا موذی، یہ تو سانپ اور بچھو جان کے موذی ہے نا، لہذا مارنے کا حکم ہے، جان ملے مار دو. ایون نماز میں بھی کھڑے تب بھی مار دو، نماز میں ڈنڈا اٹھا کے مار دو. مزے کی بات، آپ جہاں سے نماز چھوڑی وہیں سے شروع کر دو، نماز آپ کی ٹوٹی نہیں ہے. کمال نہیں ہے؟ یعنی سامنے بچھو نکل آیا، آپ گئے جوتا اٹھا کے اس کو جوتا مار دیا، حالانکہ آپ کے قبلے شبلے سارے ادھر ادھر ہو گئے، لیکن جہاں سے چھوڑی وہیں سے شروع کر دو نماز پوری. یعنی یہ موذی کو مارنے کو حکم دیا. فرمایا کہ یہ بچھو سانپ موذی ایسے ہیں جو پیغمبر کو بھی پہچانتے نہیں، کیونکہ ایک مرتبہ آپ کے نالین شریف میں بچھو گھس گیا اور کاٹ لیا آپ کو. فرمایا کہ یہ کیسا موذی بدبخت ہے، یہ پیغمبر کو بھی نہیں پہچانتا. تو جان کے موذی کو قتل کرنے کو حکم، نماز کی بھی حالت میں گویا کہ وہاں ایمان کا موذی جس کو اللہ نے منکشف کر دیا خضر پر، کہا یہ ایمان کا موذی ہے، لہذا اس کو بھی قتل کر دو تاکہ اس کے ماں باپ بیچارے سیف ہو جائیں. تو معلوم ہے کہ دیکھو آگے نسلیں ایسی پیدا ہوں جو ایمان کی حفاظت کرنے والی ہوں، اعمال صالح کی حفاظت، خدا کے تعلق کو قائم رکھنے والی ہوں، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری. تو گویا کہ اولادوں کے لیے اچھے رشتے کا انتظام کرنا، ان کے لیے تاکہ آگے اچھی نسلیں چلیں، یہ آگے کی فکر ہے کہ انسان جو ہے تاکہ اولادوں کے ذریعے سے کار خیر پھیلتے ہیں. اس لیے جو ہے یہ ضروری. اور مال کے حصول میں بھی، مال حاصل کرنے میں بھی حلال کا اہتمام، مال خرچ کرنے میں بھی حلال کا اہتمام. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ 5 سوال جو قیامت بھی کیے جائیں گے، 5 سوال، ان میں 2 سوال مال کے بارے میں ہیں. ایک مال کمایا کہاں سے ہے، دوسرا مال خرچ کہاں کیا ہے. اور آج خرچ کرنے والا کہتا ہے بھائی میرا پیسہ ہے، تمہیں کیا پرابلم ہے کہ یار تم یہ جو کر رہے ہو یہ حرام ہے. بھائی یہ حرام ہے، یہ حرام پہ خرچ نہ کرو. یار بچوں کو آنکھیں بند کر کے دے دے تو بچے کیا کرتے پتہ تمہیں؟ بچے یہ کھاتے ہیں، یہ پیتے ہیں. یار میرا پیسہ ہے، جیسے چاہے خرچ کروں. نہیں، اللہ نے کہا نہیں میرا پیسہ ہے، میں نے تمہیں دیا ہے ایک اصول کے تحت خرچ کرنے کے لیے، لہذا کماؤ تو اصول کے تحت حلال طریقے سے، خرچ بھی کرو اصول کے حلال طریقے سے. خرچ کرنے میں بھی تم آزاد نہیں ہو. تم یہ سوچو میں نے کمایا میں جیسے چاہے خرچ کروں، نہیں، ایسا نہیں. اس لیے مال کے بارے میں آخر میں 2 سوال. تو گویا کہ حدیث میں 5 سوالوں کا جواب جب تک نہیں دے لو گے اس وقت تک جگہ سے ہٹ نہیں سکتا. مال ایسی چیز، تو مال کا گویا کہ کمانا، پھر مال کا خرچ کرنا، پھر مال کی حفاظت کرنا، اس سے اولاد کا حاصل کرنا، اولاد کی حفاظت کرنا، پھر اولاد کی آئندہ کی فکر کرنا تاکہ ان کو ایسی تعلیم و تعلم دیں کہ دنیا سے جب انسان جائے تو اس کی اولاد پیچھے اس کے دعا کے تو قابل ہو، سورہ یاسین پڑھنے کی قابل ہو. اس چیز پہ فوکس رکھیں، اولادوں کی ایسی روحانی تربیت ضرور رکھیں تاکہ اللہ کے رسول کے ساتھ جب تعلق ہوگا، عبادت اور طاعت ان کے اندر ہوگی، تو کل کو اگر باپ دادا دنیا سے جاتے تو پیچھے اولادیں یاد رکھنے والی ہوتی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.